بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیمور وائس چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم اپنے واقعات کی دنیا میں جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اگر زمین میں کوئی شخص مجھ سے بڑا عالم ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، میرے بندوں میں سے ایک بندہ جو آپ سے بڑا عالم ہے، اور پھر ایک جگہ بتائی اور اس سے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لے کر چلے اور آپ کے پاس ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی تھی۔ آپ سے کہا گیا تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں آپ کا مطلوبہ ساتھی آپ کو مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ مچھلی لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک چٹان پر پہنچے جہاں ایک چشمہ تھا جس کا نام آب حیات تھا۔ اس کی خصوصیات یہ تھی کہ جو اس کا پانی پی لیتا وہ ہمیشہ زندہ رہتا، اور اگر وہ پانی کسی مردہ پر پڑ جاتا تو وہ زندہ ہو جاتا۔ چنانچہ جب وہ دونوں حضرت وہاں ٹھہرے اور پانی مچھلی سے لگا تو وہ زندہ ہو گئی اور اس نے اس سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چلا اور وہ آگے چلے گئے۔ جب وہ اس جگہ سے ایک مرحلہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر میں بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ غلام کو اس وقت ساری بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو اس وقت مچھلی نے سمندر میں راستہ بنا لیا تھا، اور میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا، اور یہ بات شیطان کی طرف سے تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے، یہاں تک کہ اس چٹان کے پاس پہنچے۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا جو چادر لے کر سویا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ موسیٰ بن عمران ہوں۔ اس نے پوچھا، بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ فرمایا کہ ہاں۔ پوچھا، آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں حالانکہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس رہنمائی کا علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ میرے ہاتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ غیب کی باتیں بھی بتائی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ صبر کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کی پوری حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا، اگرچہ مجھے ایسی بات نظر آ جائے جو میرے طبیعت کے خلاف ہو۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ میرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا یہاں تک کہ میں خود اس کی حقیقت آپ کو بتا دوں۔ پھر دونوں سمندر کے کنارے چل پڑے، لوگوں سے ملتے رہے اور کشتی وغیرہ تلاش کرتے رہے۔ اچانک ان کے پاس سے ایک خوبصورت اور مضبوط کشتی گزری۔ اس سے پہلے
ان کے پاس سے ایسی خوبصورت اور مضبوط کشتی نہیں گزری تھی۔ انہوں نے کشتی والے سے درخواست کی کہ ہمیں بھی سوار کر لیں۔ انہوں نے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ جب دونوں کنارے کے قریب گئے اور حادثہ وغیرہ سے مطمئن ہو گئے تو خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ نکالا اور اسے کنارے پر لگے ہوئے ایک تختے سے مار کر نکال دیا۔ پھر اس پر تختہ رکھ کر جوڑنے لگے۔ اس عمل کی وجہ سے کشتی کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ مناسب کام کیا ہوگا کہ آپ نے اس کا تختہ نکالا تاکہ کشتی والا غرق ہو جائے۔ یہ تو بہت نامناسب فعل ہے، یعنی انہوں نے ہمیں سوار کیا اور اپنی کشتی میں ٹھکانہ دیا، اور سمندر میں اس جیسی کوئی کشتی نہیں، پھر آپ نے اسے کیوں پھاڑ دیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بھول کی وجہ سے جو مجھ سے وعدہ خلافی ہوئی، آپ مجھے اس پر معاف کر دیجئے اور اس پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں تنگی پیدا نہ کیجیے۔ پھر دونوں کشتی سے نکل آئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ وہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان میں ایک لڑکا ایسا تھا جو ان سب سے زیادہ ذہین، مالدار اور خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اسے پکڑا اور ایک پتھر لے کر اس کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے اس کا سر شدید پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نامناسب کام کو دیکھا کہ ایک بچے کو کسی جرم اور غلطی کے بغیر قتل کر دیا تو وہ صبر نہ کر سکے، اور آپ نے ایک معصوم اور بے گناہ جان کو بلا وجہ قتل کر ڈالا۔ آپ نے بہت ہی عجیب کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دیجیے گا۔ آپ نے میری طرف سے غذر قبول کرنے میں انتہا کر دی۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے بلا وجہ اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے، یعنی ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، ہم نے ان سے رات جہاں ٹھہرنے کی اجازت مانگی، انہوں نے یہ اجازت بھی نہیں دی، پھر بھی آپ نے بلا معاوضہ سارا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کو اس پر معاوضہ مل سکتا تھا۔ یہ سن کر خضر علیہ السلام نے فرمایا، میری اور آپ کی جدائی کا وقت آن پہنچا۔ اب میں آپ کو ان باتوں کی وجہ بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے اس میں عیب پیدا کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا۔ میں نے اس میں عیب ڈال دیا تو اس طرح اس کی کشتی عیب دار بنا کر اس بادشاہ سے بچا لیا۔ جہاں تک بچے کے قتل کا معاملہ ہے تو اس کے والدین ایمان والے تھے، اور ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کفر اور نافرمانی کا اثر ماں باپ پر ڈالے گا، لہذا ہم نے چاہا کہ اس کے والدین کو رب اس کے لڑکے کے بجائے ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں اس متقل لڑکے سے بہتر ہو،
اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ گاؤں کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال مدفون تھا۔ ان لڑکوں کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، بس تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، بعد میں اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ ان تمام کاموں میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے